الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دو بھائیوں کی خوبصورت سبق آموز کہانی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن بغیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں بہت ماہر تھے، اور سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کیے ہوئے برتن کو شہر میں بیچنے کے لیے لے جاتے تھے اور واپسی میں دنیاوی ضروریاتی چیزوں کو لاتے۔ اس کاروبار میں انہیں بہت زیادہ آمدنی ہوتا تھا۔ ایک بار برتن لے کر دونوں بھائی شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر کے ایک دن کے فاصلے میں تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک چھایا دار پیڑ کے نیچے وضو کر کے نماز ظہر ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس شخص نے ان کے قریب آ کر کہا، ہے دوستوں، کیا تمہیں کسی ہمسفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، اب تو ہمسفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے ان کو اپنا گھربدا بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس سے حال دریافت کیا اور باتوں باتوں میں پوچھا، سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر میں تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو میاں، تم بال بچے والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو۔ چھوٹا تو اکیلا ہے، کیا تم نے پہلے کبھی اس پہلو سے سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا، اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اسی طرح اجنبی نے موقع پا کر چھوٹے بھائی سے پوچھا، کیا سامان بیچنے کے بعد تم برابر میں تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، تمہاری ابھی شادی ہونی ہے، گھر بنانا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو، کام کاج بھی تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھچا کھچ رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے دام میں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورۃ الناس کی تسبیح فرمائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا، اگر کوئی بھی آپ سے ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے، بے اتفاقی پیدا ہو، تو لوگوں فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اسی طرح وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا
اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط بسبسوں پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا اور ایک دوسرے سے معافی مانگی اور انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ دوستوں، شیطان بہت چالاک ہے، ہماری کمزوریوں کو پکڑ کر اس پر وار کرتا ہے۔ بڑے نازک موقعوں اور بڑے نازک وقتوں پر انسان پر حملہ وار ہوتا ہے تاکہ اس کا بار انسان پر اثر کر دے۔ دوستوں، اپنے آپ پر نظر رکھیے، اپنے ارد گرد نظر رکھیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔